کو ہم کیا کہیں گے کہ نل کا پانی ہے، ساری ایک ہی چیز. یہی پانی اگر سمندر میں ہوتا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ سمندر. اور یہی پانی اگر کسی گندے نالے میں ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نالے کا پانی. اور یہی پانی اگر کسی ندی کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پانی، یعنی ندی کا پانی ہے ساری ایک ہی چیز. ندی میں جو بہ رہا ہے وہ بھی پانی، سمندر میں بہ رہا ہے وہ بھی پانی، کنویں میں پانی جو پانی ہے وہ بھی پانی، آسمان سے نکلا ہے وہ بھی پانی، ہمارے جسم سے نکلا ہے وہ بھی پانی، اور جو شبنم پڑتی ہے وہ بھی پانی. ساری کی ساری چیزیں تو پانی. اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہے کہ پانی. نام الگ الگ. ہم جب مثالیں سوال کرتے ہیں تو ہم اس کا اگر نام تیجے کا نام رکھ دیتے ہیں، سوئل کا فاقیے کا نام رکھ دیتے ہیں، تو تمہارے پیٹ کے اندر مروڑ کیوں پڑ جاتا ہے؟ تمہارا پیٹ کیوں درد کرتا ہے؟ اسی مثال سوال کو ہم دسنے کا نام دے دیتے ہیں تو تمہارے پیٹ کے اندر درد کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اسی کو ہم مثال سوال کو ہم 40ویں کا فاتحہ کہتے ہیں یا جہنم کا فاتحہ کہتے ہیں، تمہارے درد کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اور اسی کو ہم جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسی کو فاتحہ کو جب اللہ کے رسول پاک اللہ کے ولی کی یاد میں جب ہم مناتے ہیں تو اس کو اس کے نام سے مناتے ہیں. تو تمہارے پیٹ کے اندر درد شروع کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے درد شروع کیوں ہو جاتا ہے؟ تو فاتحہ ہے فاتحہ. اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کرنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں، اور ویسے چوری چھپی آگے کھا جاتے ہیں پیچھے سے. کڑاہ میں جو بناتا ہے نا وہ پیچھے سے آ کر کھا جاتے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاتحہ ایک ہی کڑاہ کے اندر جو کھانا بنا ہے وہ کڑاہ کا کھانا مجھے اچھا لگا ہے، لیکن فاتحہ کا کھانا نہیں کھا. فاتحہ کا کھانا تو کیوں نہیں کھا رہے کہ اس پہ کچھ پڑھا جاتا ہے. ایک چیز اور بتا دوں کہ اس پر کوئی جنتر منتر نہیں پڑھا جاتا ہے. اس پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. آپ کو سب کو پتا نا کہ چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کا شروع کا ایک رکوع پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ آیتیں اور بھی پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اب اس حدیث کو غور سے سننا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ دی جاتی ہے، جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ دی جاتی ہے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے وہ شیطان کے لیے حرام ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پر چاروں کل پڑھے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھی گئی اور وہ تمہارے لیے حرام ہے، تو اب تم سمجھ لو کہ تم کس کیٹیگری کے لوگ. تم خود ہی جان لو. میں کسی کو طرد نہیں کر رہا، کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا. میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا کہ جس پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، بسم اللہ بھی قرآن کا ایک جز ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ بسم اللہ جس کھانے پر پڑھ دیا جائے تو شیطان پر حرام ہو جاتی ہے. وہ کھانا شیطان پر حرام ہو جاتا ہے. اور جس پر چاروں کل پڑھ دیے جائے وہ وہابیوں پر حرام ہو جاتا ہے، وہ دیوبندیوں پر حرام ہو جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان سے بڑے یہ شیطان سے بڑے یہ شیطان ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھا گیا وہ شیطان کے لیے حرام ہے، اور جس پر اللہ کے مقدس کلام کی کئی صورتیں پڑھی گئی وہ وہابیوں کے لیے حرام ہے. حالانکہ وہ خالق ہے، حالانکہ جو قرآن میں بنا ہے وہ خالق ہے. تو ان کو ایک چیز اور بتا دینا کہ ہم چاہے ایک پلیٹ میں ہی نکال کر فاتحہ دلاتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی کھانا ہے تو سب کے سب کھانے پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ولیوں کے نام کی